رمضان 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 یا حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی مثالی زندگی کے عنوان سے جو سلسلہ وار پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں 7 خوش نصیب مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ اتنی مثالی خوبیاں ہیں، اللہ پاک ہر مسلمان کو نصیب فرما دیں۔ جس مسلمان میں یہ خوبیاں ہوں گی، روز قیامت وہ 7 خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے آج ایک خوش نصیب کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے پہلا وہ شخص جس کو اللہ نے کوئی منصب عطا کیا، اس نے انصاف سے اس منصب کے تمام کام سر انجام دیے۔ دوسرا وہ خوش نصیب جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تیسرا وہ خوش نصیب مسلمان جس نے دوسرے کسی مسلمان سے بھی محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کی۔ چوتھا وہ خوش نصیب مسلمان جس کا مسجد سے دلی لگاؤ تھا، مسجد سے دلی محبت تھی جسے۔ اور پانچواں وہ خوش نصیب مسلمان جس نے اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کیا کہ دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا ہے۔ اس خوبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، اور اگر ضرورت نہ ہو اعلان کی تو خفیہ صدقہ کرنے کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت ہی مبارک عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو جو اس نے اللہ کو دیا بڑھا چڑھا کر اسے واپس کریں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو مال خرچ کرنا نہیں بلکہ قرض دینا کہا گیا، گویا کہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں مال لگا رہا ہے یہ اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ وہ اللہ جس نے مسلمانوں کو قرض کی ادائیگی کی اتنی ترغیب دی کہ جو قرض ادا کیے بغیر مر گیا، شہید بھی ہو تو قرض معاف نہیں ہے، اسے عذاب بھگتنا پڑے گا، تو اللہ پاک خود کتنا اہتمام فرمائیں گے اس مال کو بڑھا کر واپس لوٹانے میں جو مسلمان اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرض کہا۔ اور قرآن کریم میں بعض مقامات پر خرچ کرنے کی اتنی فضیلت بیان فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت سے بچاؤ۔ جو ہاتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے گویا کہ وہ ہاتھ ہلاکت میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے ایک یہ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ شخص کبھی غریب نہیں ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے۔ جن صحابہ کی استطاعت تھی، جتنی استطاعت تھی، وہ اللہ کی راہ میں لا کر اپنا مال قربان کر دیا کرتے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہم کا اعلان فرماتے، صحابہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے کون کتنا خرچ کرتا ہے، اور بڑھ چڑھ کر اور ذوق اور شوق سے اللہ کی راہ میں مال لگاتے۔ اور بعض صحابہ جو غریب تھے، جو کمزور تھے، وہ مزدوری کرتے کھیتوں میں جا کر، اور مزدوری سے جو رقم حاصل ہوتی وہ اللہ کی راہ میں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرماتے۔ میرے عزیزوں، اب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ اعلانیہ خرچ کیا جائے، اور ایک یہ کہ پوشیدہ خفیہ اللہ کی راہ میں مال لگایا جائے۔ علماء نے یہ لکھا کہ جہاں پر ضرورت ہو اعلانیہ خرچ کرنے کی، اور یہ نظر آ رہا ہو کہ ہم اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو دوسرے مسلمانوں کو بھی ترغیب ہوگی اور وہ ہمیں خرچ کرتا دیکھ کر اللہ کی راہ میں مال لگائیں گے، تو ایسے موقع پر اعلانیہ مال خرچ کرنا زیادہ باعث فضیلت ہے۔ اور ایسا موقع جہاں پہ ہمیں معلوم ہو کہ اعلانیہ خرچ کرنے سے ریاکاری ہو رہی ہے یا ضرورت نہیں ہے اعلانیہ خرچ کرنے کی، تو وہاں پر اللہ کی راہ میں پوشیدہ چھپا کر مال خرچ کرنا یہ زیادہ باعث فضیلت ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ جو شخص جہاں پر ضرورت نہیں تھی اعلانیہ خرچ کرنے کی، اس نے وہاں پر اس بات کا خیال رکھا اور اللہ کی راہ میں پوشیدہ جا کر کسی کی بھی مدد کر دی، اور ایسے مدد کی گویا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی نہ علم ہو سکا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ ایسا خوش نصیب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔
میرے عزیزوں کتنی عظمت ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے سب چیزوں کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے سوائے چند چیزوں کے، ایک یہ کہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا ہو، اچھی تربیت کر کے گیا ہو اولاد کی، مرنے کے بعد بھی اولاد کے نیک اعمال کا اجر والد کو قبر میں ملتا رہے گا، درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ دوسرا وہ مال جو اس نے اپنے ہاتھ سے نیکی کے کاموں میں لگایا وہ قبر میں بھی چلا گیا، وہاں پر بھی ان تمام اعمال کا اسے ثواب ملتا رہے گا جن جن اعمال میں جن جن راہوں میں اس نے اپنا مال خرچ کیا تھا۔ جو لوگ اس مال کے خرچ کیے جانے والی جگہوں سے، مقامات سے، چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ پاک اس سب کا اجر مرحوم کو قبر میں پہنچائیں گے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ حقیقت میں اصل مال وہ ہے جو کھا لیا، اصل مال وہ ہے جو پہن لیا، اور اصل مال وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ حقیقت میں یہی مال کام آنے والا ہے۔ تو میرے عزیزوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ یہ بہت مبارک جذبہ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے حضرت عثمان کو غنی کا لقب ہی اسی لیے ملا کہ وہ اللہ کی راہ میں خوب سخاوت کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ہو، اور جہاں تک ممکن ہو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، پوشیدہ طور پر کیا جائے، اور جس کو مال دے رہے ہیں اس طریقے سے دیا جائے کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور اسے کسی طرح سے شرمندگی اور عار بھی محسوس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں خوب مال خرچ کرنے کی اور خوب اپنی راہوں میں مال لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقت میں یہ اتنا مبارک عمل ہے جس کی برکت سے روز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان